محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہمارے اس وطن ہندوستان میں انگریزوں نے تجارت اور بزنس کے نام پر وہ یہاں داخل ہوئے اور بڑے ہی چالاکی اور عیاری سے لالچ دے کر، رشوت دے کر، ظلم کر کے، ستم کر کے دھیرے دھیرے پورے ملک کے اقتدار پر وہ قابض ہوئے۔ انگریزوں کو ہندوستان کے اقتدار سے محروم کرنے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے اور انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی جو کوششیں ہوئیں، جو لڑائی لڑی گئی، اس لڑائی کو جنگ آزادی یا تحریک آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف یہ لڑائی کوئی 50 سال یا 100 سال نہیں لڑی گئی، یہ تقریباً 200 سال تک، 200 سال کا ایک لمبا عرصہ اور بڑی قربانیوں کے بعد 1947 میں یہ ملک جو ہے انگریزوں کے چنگل سے آزاد۔ 200 سال کی ہندوستان کی آزادی کی اس تاریخ میں، تحریک آزادی کی اس تاریخ میں، ہندوستان کے سارے باشندوں نے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے اس ملک کے عیسائی ہوں، سارے ملک کے سارے لوگوں نے جنگ آزادی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، اپنا اپنا رول پلے کیا۔ مگر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے نمایاں کردار، سب سے ممتاز کردار اور قائدانہ کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی سائیڈ ہو کر نہیں لڑی، آگے صف اول میں ہو کر کے لڑی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اس ملک کا اقتدار اگر کسی سے چھینا تھا تو مسلمانوں سے چھینا۔ وہ مسلمان جو 800 سال سے اس ملک میں حاکم تھے، انگریزوں نے انہیں محکوم بنا ڈالا، انہیں غلام بنا ڈالا۔ اس لیے انگریزوں سے سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو تھی تو مسلمانوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ رول ادا کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں مسلمانوں نے جو رول ادا کیا ہے جنگ آزادی کی اس لڑائی میں، آزادی کی اس لڑائی میں جو کردار ادا کیا ہے، اس پر ایک مختصر سی روشنی آپ کے سامنے ڈالی جائے۔ میرے بھائیوں، جنگ آزادی کی یہ تاریخ 1754 میں شروع ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں کلکتہ کے راستے سے داخل ہوا، سب سے پہلے بنگال کے راستے سے داخل ہوا۔ اس زمانے میں بنگال کے حاکم تھے نواب علی وردی خان۔ نواب علی وردی خان نے انگریزوں کے اس خطرے کو محسوس کیا اور 1754 میں پہلی لڑائی انہوں نے انگریزوں کے خلاف کی اور انگریزوں کو انہوں نے شکست دی۔ اور انگریزوں کا جو اڈا تھا اس وقت فورٹ ولیم، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا اور فورٹ ولیم سے انگریزوں کو ڈائمنڈ ہاربر میں جا کر کے پناہ لے لیا۔ بنگال کا ایک علاقہ تھا جس کو انگریزوں نے ڈائمنڈ ہاربر کا نام دیا تھا، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، اس کو آج حاجی پور کے نام سے جانتے ہیں بنگال کے اندر۔ انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور۔ نواب علی وردی خان کے مرنے کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ بنگال کے حاکم ہیں، اور انہوں نے بھی ساری زندگی انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن ان کے دربار میں انہی کے خلاف سازش کرنے والے اور سازش رچنے والے چند غداروں کی وجہ سے سن 1757 میں نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے شہید کر دیا، ختم کر دیا، مرشد آباد کے اندر ان کو ختم کر دیا، اور جنگ آزادی کا یہ مجاہد 1757 میں شہید ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ کی شکست میں انہی کے حکومت کا ایک نواب تھا جس کا نام میر جعفر تھا، اس غدار کی غداری کا بہت بڑا ہو۔ جیسے سلطان ٹیپو کو انگریزوں کے خلاف قتل کروانے میں اور شہید کروانے میں اور انگریزوں کے خلاف ان کی شکست میں بہت بڑا رول میر صادق کا تھا،
دکن کے اندر میر صادق نے غداری کی اور بنگال میں میر جعفر نے غداری کی. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں جعفر از بنگال و صادق از دکن، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. یعنی بنگال میں میر جعفر اور دکن میں میر صادق، یہ دونوں دین کے لیے بھی شرم کے باعث ہیں، وطن کے لیے بھی شرم کی چیز ہے، اور اپنی ملت اور اپنی قوم کے لیے بھی شرمندگی کا سبب ہے. میرے عزیز ساتھیوں، انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے شروعات میں لڑائی لڑی اس میں میسور کے حکمراں حیدر علی اور ان کے صاحبزادے سلطان ٹیپو کا بہت بڑا کردار ہے. ان دونوں باپ بیٹوں نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت چھوڑ دی. حیدر علی کے بعد جب ان کے بیٹے سلطان ٹیپو حکمراں ہوئے، انہوں نے اس دور کے سارے راجے مہاراجوں اور سارے نوابوں کو ملانے کی کوشش کی کہ ہم سب مل کر کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں. مگر افسوس کی بات ہے سلطان ٹیپو کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور جنوبی ہند کے بہت سارے حکمرانوں نے ان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا. اور سن 1799 4 مئی سری رنگا پٹنم میں انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہندوستان کا یہ بہادر مجاہد آزادی شہید ہوا. اور شہادت کے وقت سلطان ٹیپو نے جو الفاظ کہے تھے وہ آج کی تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں لکھے گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اور سلطان ٹیپو کے مرنے کے بعد ان کی لاش پر انگریزوں کا جو جنرل تھا، جنرل ہارس، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے اولین کردار اور اولین قائدین ہیں، اولین ہیرو ہیں، اولین شہداء ہیں، جن کی شہادت اور جن کے خون سے ہندوستان کی تاریخ رنگی ہے. ہندوستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی سلطان ٹیپو کا نام بھلایا نہیں جا سکتا، نواب سراج الدولہ کا نام بھلایا نہیں جا سکتا. اور آگے بڑھیے. عیسائیوں نے ایک طرف سیاست کے میدان میں اپنی چالیں چلی، ہندو مسلمان کو لڑانے کی کوشش کی، لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی، دوسری طرف جگہ جگہ اپنے مشنری اسکول کھول دی، عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے، مسلمانوں کو مرتد بنانے لگے، ہزاروں لاکھوں مدرسوں کو بند کروا ڈالا. لیکن اس دور کے علماء نے، اس دور کے قائدین نے انگریزوں کے اس خطرے کو بھانپا اور ایک الگ تحریک شروع ہوئی جو علمی تحریک تھی. اور اس تحریک کے سرغنہ اور اس تحریک کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس تحریک کے فاؤنڈر تھے اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور 1803 میں انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا. یہ پہلا فتویٰ تھا جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ انہوں نے صادر فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، ہندوستان دارالحرب ہے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارا فرض ہے. اور 1803 میں جب انہوں نے فتویٰ دیا تو پورے ہندوستان نے ایک طریقے سے انگریزوں کے خلاف آزادی کا، انگریزوں کے خلاف لڑائی کا انہوں نے سور پھونک دیا. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی جس کو لبریشن موومنٹ کہا جاتا ہے اور لبریشن موومنٹ کا انہوں نے قائد بنایا سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کے کریا اور گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو ابھارا، انگریزوں کے خلاف جہاد پر لوگوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا. اس تحریک کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے، اس تحریک کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے تقویت الایمان. کبھی آپ کو موقع ملے یہ کتاب آج بھی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب میں کوئی جہاد کی بات نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، اس کتاب میں توحید کی بات ہے، اس کتاب میں شرک سے روکا گیا ہے. اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اس زمانے میں کتنی امپورٹنٹ کتاب تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ انگریز مورخ W ہنٹر، ولیم ولسن ہنٹر اپنی کتاب دا انڈین مسلمس میں لکھتا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت ڈرتے تھے. انگریز 3 کتابوں سے بہت ڈرتے تھے. پہلی کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان، دوسری کتاب سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملفوظات سید احمد شہید، اور تیسری کتاب شرح وقایہ کا کتاب الجہاد. ان 3 کتابوں سے انگریز بہت ڈرتے تھے. تقویت الایمان کے اندر کیا تھا؟ کوئی جہاد کی بات نہیں تھی، توحید کی بات تھی. شرک سے روکا گیا تھا. گویا انگریز بھی یہ جانتا تھا
کہ ہم سے لڑنے میں اور ہم سے مقابلہ کرنے میں ایک موحد اور شرک سے پاک انسان جو رول ادا کر سکتا ہے وہ ایک مشرک ادا نہیں کر سکتا۔ اس کتاب سے انگریزوں کو خطرہ تھا، اور یہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کتاب سے ہم لوگ ڈرتے تھے۔ تحریک شہیدین کا یہ قافلہ بڑھتا ہے، پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک آگ پھیل گئی، اور 1831 میں سرزمین بالا کوٹ میں انگریزوں کے خلاف اور انگریزوں کا ساتھ دینے والے سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے جام شہادت نوش کی۔ اس کے بعد بھی یہ تحریک باقی رہی، اور ہندوستان کے صوبہ بہار میں پٹنہ کے اندر ایک چھوٹا سا محلہ تھا جس کو صادق پور کہا جاتا ہے۔ صادق پور کے اندر ایک خاندان تھا، اور یہ پورا کا پورا خاندان اہل حدیث تھا، یہ 100% اہل حدیث خاندان تھا۔ اس پورے خاندان کا بچہ انگریزوں کے خلاف اس لڑائی میں شامل تھا۔ باپ اپنے مرنے کے ٹائم اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ جب تک انگریزوں کے چھکے نہیں چھوڑا دینا ہے، جب تک انگریزوں کو نہیں اس دیش سے نکال دینا ہے، تمہیں چین سے نہیں۔ اس پورے خاندان میں جو اذیتیں سہی ہیں، انگریزوں نے ان پر جو ظلم و ستم کیے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، ہندوستان کی تاریخ کا ایک بڑا روشن بات ہے۔ عید کا دن تھا، سارے لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن انگریزوں کے بلڈوزر چل رہے تھے صادق پور کے ان غریبوں کے مکانوں پر۔ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں تھیں، لیکن علماء صادق پور اس پورے خاندان کے پورے گھروں کو بلڈوزر چلا کر کے برباد کر دیا کہ ان کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جب ایک مرتبہ پٹنہ گئے تو انہوں نے پٹنہ میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں سارے لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، سارے لوگوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم اعتراف کرتا ہے اس خاندان کی عظمتوں کا اور اس خاندان کی قربانیوں کا، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، 1857 میں انگریزوں کے خلاف غدر ہوئی، اور جس کو دوسری جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ پورے ملکی پیمانے پر انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی۔ 1857 کی اس غدر میں بے شمار لوگ مارے گئے، اور انگریزوں نے اس غدر کے مجرموں سے بہت بے انتہا اور بے تحاشا بدلہ لیا۔ جتنے لوگ غدر کے مجرم پائے گئے، یا تو ان کو سر عام پھانسی دی گئی یا ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ یہ کالا پانی کیا تھا؟ یہ جزیرہ انڈمان نکوبار میں، جہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، بے آباد جزیرہ تھا، وہاں انگریزوں نے قید خانہ بنایا تھا، ایک قید خانہ بنایا تھا، اور لوہے کی جیلیں ہوتی تھی، اور ان جیلوں میں دیواروں پر بھی لوہے کے گرل لگے رہتے تھے، اور اس کے دروازوں پر لوہے کے ہینڈل لگے رہتے تھے، اور اتنا خطرناک وہ قید خانہ تھا کہ مولانا جعفر تھانیسوی اپنی کتاب کالا پانی میں، جو خود اس سزا میں وہ گرفتار ہوئے، تو لکھتے ہیں کہ ہم سو نہیں سکتے تھے، ہم ٹیک نہیں لگا سکتے تھے، چاروں طرف ہمارے لوہے کی زنجیریں، ہمارے ہاتھ اور پیر لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور دیواروں پر بھی جو ہے لوہے کے اینگل لگے ہوئے تھے، اور ہم آرام نہیں کر سکتے تھے، ہم رات دن روتے تھے یا پھر ہمارے بدن سے خون بہتا تھا۔ کالا پانی کی یہ سزا اتنی سخت تھی کہ کالا پانی کی سزا کو بہت سارے غیر مسلم برداشت نہیں کر پائے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد کریے، نوٹ کر لیجئے کہ کالا پانی کی سزا میں مسلمان غیر مسلم سب لوگ شامل ہوئے، لیکن یہ سزا 95% مسلمانوں کو دی۔ کالا پانی کی سزا میں غیر مسلم بہت کم گئے، وہاں کالا پانی کے قید خانے میں 95% وہاں مسلمان گئے، اور ان 95% مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد علماء کی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں بہت سارے غیر مسلم تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے اور انگریزوں سے معافی مانگ کر کے اس قید خانے سے چھوٹ گئے۔ انہی معافی مانگنے والوں میں ویر ساورکر کا نام بھی آتا ہے، ویر ساورکر کا بھی نام آتا ہے، جنہوں نے باقاعدہ انگریزوں کو خط لکھ کر کے معافی مانگی، اور انگریزوں نے 1922 میں ان کو کالا پانی کی قید سے رہائی دی، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا اور ساری زندگی انگریزوں کے خلاف انگریزوں کی جاسوسی کرتے رہے، اور آزادی کے مجاہدین آزادی کے خلاف جاسوسی کرتے رہے۔ آج ملک کو ساورکر کے نظریات ملک کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کی جاسوسی کی، جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی، آج ان کے نظریات کو تھوپا جا رہا ہے، ان کو دیش بھکت بتایا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان جن کی قربانیوں سے ہندوستان کی تاریخ لہو لہان ہے، جن کے خون سے ہندوستان کی تاریخ بھری پڑی ہے،
ان مسلمانوں کو آج غدار اور دیش دروہی قرار دینے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور آگے بڑھیے، ہندوستان کی تحریک آزادی میں جن لوگوں نے بڑا اہم اور بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو وقت کا ایک بلند و بالا عالم دین، قرآن کریم کا مفسر اور علم حدیث پر گہری نظر رکھنے والا ایک عظیم صحافی اور ایک عظیم سیاستدان، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید علم و فن کا کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس میں وقت کا یہ امام ماہر نہیں تھا۔ بڑی عظیم شخصیت تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی، جن کی زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی تھا، مگر جنگ آزادی کی اس تحریک میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی پوری زندگی لڑائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے 15 سال قید خانے میں گزرے۔ احمد نگر کی جیل آج بھی شاہد ہے۔ مولانا ابوالکلام بار بار اس جیل میں گئے، اس قید خانے میں گئے، اور ان کی زندگی کے 15 قیمتی سال قید خانے میں گزرے۔ انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے پرچہ جاری کیا، البلاغ کے نام سے، الہلال کے نام سے۔ انگریزوں نے ان کے پرچے ضبط کیے اور بار بار ان کو جیل میں ڈالا۔ ان بزرگوں کی محنتوں اور کوششوں کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ مگر جب ملک آزاد ہوا، ایک طرف پورے ملک کے لیے خوشی کا سما تھا، تو وہیں ایک دکھ کا سما یہ تھا کہ مسلم لیگ کی کوششوں کی وجہ سے اور خود کانگریس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ملک کا بٹوارا ہوا اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان سے پاکستان چلے گئے۔ لیکن اس وقت بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اس تقسیم سے دکھی تھی، جو یہ سمجھتی تھی کہ یہ تقسیم نہ ملک کے حق میں ہے نہ مسلمانوں کے حق میں، جو یہ جانتی تھی کہ اگر یہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے تو یہاں جو مسلمان اقلیت بچے گی وہ ہمیشہ ڈر اور خوف کے سائے میں رہے گی، ہمیشہ کمزور رہے گی اور اکثریت سے دب کر کے رہے گی۔ اس موقع پر ہندوستان کی ایک بڑی تعداد نے اپنے اس وطن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے محمد علی جناح کی بات نہیں مانی، انہوں نے گاندھی جی کی بات مانی، انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بات مانی۔ اور آپ یاد کیجئے، جامع مسجد کی سیڑھیوں سے مولانا آزاد نے جو آخری تقریر کی تھی، ہندوستان سے پاکستان جانے والے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے مولانا آزاد نے جو تقریر کی تھی، وہ تقریر آج بھی تحریری شکل میں موجود ہے، اور وہ تقریر آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا آزاد کی اوریجنل آواز میں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے جن لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے مولانا آزاد کی اصل آواز سنی ہو وہ تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کی تصدیق تو نہیں کر سکتے وہ مولانا آزاد کی اوریجنل آواز ہے، لیکن وہ پورا خطبہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ بہت لمبا خطبہ ہے۔ اس خطبے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا، یہ فرار کی راہ جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اگر تم غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ غلط ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ کہا کہ یہ مسجد کے مینارے تم سے چھپ کر سوال کرتے ہیں کہ تم انہیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو۔ ابھی کل کی بات ہے، یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، آج تم ڈر رہے ہو کہ یہاں تم خطرے میں ہو۔ اور اسی خطبے میں اور اسی تقریر میں مولانا آزاد نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا تھا، مسلمانوں یاد رکھو یہ ملک تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے اور تم اس کے لیے ہو، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے تمہاری آوازوں کے بغیر ادھورے ہیں۔ موجودہ حالات، ہندوستان کے موجودہ حالات آپ بڑی اچھی نظر ہے آپ کی میرے پیارے صاحب۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت کیسے کیسے قانون پاس کر رہی ہے، انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی اس لڑائی میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود مسلمان اس ملک میں کوئی خاص فیسلٹی نہیں چاہتا، کوئی اعزاز نہیں چاہتا، کوئی انعام نہیں چاہتا، کوئی ایوارڈ نہیں چاہتا۔ مسلمان چاہتا ہے تو صرف یہ چاہتا ہے اسے امن ملے، اسے شانتی ملے، اسے انصاف ملے، اس کو بھی وہ سارے حقوق ملے جو ہندوستان کے سارے شہریوں کو ملتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں موجودہ حکومت میں آنے کے بعد کیسے کیسے فیصلے لیے، اور ابھی جو یہ جدید ترین فیصلہ آیا جس کو ہم CAA یا NRC کے نام سے جانتے ہیں، CAA اور NRC ان دونوں کو جب ہم ملا کر کے دیکھتے ہیں تو آج حکومت چاہے بھیگی بلی بنی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم باہر سے آنے والے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے قانون لائے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ خود ہندوستانی مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے لیے اور انہیں وطن سے باہر نکالنے کے لیے یہ بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، آج پورے ہندوستان کا مسلمان
باشعور ہو چکا ہے اور جاگ چکا ہے، اور اس کالے قانون کے خلاف اور ہندوستان کے سنویدھان اور آئین کو ختم کرنے کی چالوں کے خلاف آج ملک کا سارا ہندوستان کھڑا ہے، ملک کا سارا مسلمان کھڑا ہے، اور مسلکی اختلافات کو لوگ بھلا کر آج ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی دیر آپ کے سامنے تھوڑی روشنی ڈال دوں۔ حالات میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہو رہے ہیں۔ احتجاج انگریزوں کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، مگر انگریز بھی اتنا ظلم نہیں کرتا تھا، احتجاج کرنے والوں پر ایسی بے رحمی سے لاٹھیاں نہیں برسائی جاتی تھی جیسے آج چھوٹے چھوٹے بچوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اس 80 سال کے بوڑھے کی صدا آپ نے سنی ہوگی جو بیچارہ یہ بیان دے رہا ہے میڈیا میں کہ میرا بیٹا جو احتجاج میں شامل بھی نہیں تھا، میرا بیٹا اپنا کام کر رہا تھا اور پولیس آئی اور اس نے اس کو گولی سے اڑا دی۔ اس بوڑھے کے آنسو انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے، ان ماؤں کے آنسو انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گے جن سے ان کے بچے چھین لیے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہندوستان کے موجودہ حالات میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، ہمت نہ ہارے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء نے اگر ہمت ہار لی ہوتی، کالا پانی کی سزاؤں کو دیکھ کر ہمت ہار لی ہوتی تو شاید انگریز اس ملک سے نہ جاتا، لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھا، اپنی لڑائی کو برقرار رکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ملک کی ظالم طاقتوں کے خلاف اور ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف یہ جو جد و جہد ہے یہ جاری رہنی چاہیے، اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ آپ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، غزوہ احد کا منظر یاد کریں، غزوہ احد کا منظر یاد کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر کیسے حالات آئے۔ ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار چکے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے گئے ہیں، سارے صحابہ کے دل ٹوٹ چکے ہیں، سارے صحابہ صدمے میں ہیں، سارے صحابہ غم کی حالت میں ہیں۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم کمزور نہ پڑو، تم بزدل نہ ہو، تم کمزوری اپنے اندر ظاہر مت کرو، اور اپنے دل کو غم سے مت بھرو، اپنے دل کے اندر غم مت پیدا کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو، تمہارے اندر ایمان ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ مسلمانوں، اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے، اگر آج تمہیں شکست پہنچی ہے تو تم سے پہلے تمہارے دشمنوں کو غزوہ بدر کے اندر شکست پہنچی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ زمانہ ہے اسے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے غم کو ہلکا کیا، انہیں سکون دلایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وقت ایک دوسرے کے حوصلے کو بڑھانے کا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری جھوٹی خبریں بھی آج پھیلائی جا رہی ہیں، بہت سارے غلط ویڈیوز بھی آج پھیلائے جا رہے ہیں۔ بنارس کے بارے میں ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنارس میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا، بچوں پر لاٹھیاں برسائیں اور 20 بچے مارے۔ غلط بات ہے یہ، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں، غلط بات ہے یہ۔ پولیس نے لاٹھی چارج یقیناً کیا تھا، پولیس نے ظلم یقیناً کیا تھا، لیکن 20 بچے نہیں مرے تھے۔ ایک بچے کا انتقال ہوا تھا، وہ بچہ لاٹھی چارج کی وجہ سے نہیں بلکہ بھگدڑ میں 8 سال کا بچہ تھا، بھگدڑ کی وجہ سے کچل کے مرا تھا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تو یہ وقت جھوٹی افواہوں سے بھی بچنے کا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، جب حالات مشکل ہوتے ہیں، جب حالات پریشانی والے ہوتے ہیں تو وہ موقع ہوتا ہے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا، نہ کہ ایک دوسرے کا حوصلہ پست کرنے کا۔ غزوہ بدر میں ایک جھوٹی افواہ اڑ گئی۔ کیا افواہ اڑی؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ بعض صحابہ ہمت ہار گئے، بعض صحابہ نے تلواریں پھینک دی، کہا جب ہمارے نبی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں، جب ہمارے نبی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں۔ بعض صحابہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ مسلمانوں، یہ تمہارا کیا طریقہ ہے؟ تم نے افواہ سنی رسول کے قتل ہونے کی اور تم میدان چھوڑ کے بھاگ چلے۔ محمد الرسول اللہ تو اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔
اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ اگر تم میدان چھوڑ کے بھاگ بھی گئے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک پیغام دیا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیں جھوٹی افواہیں نہیں اڑانی چاہیے، اور کسی جھوٹی افواہ کو سن کر کے ہمیں اپنے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ پہلا پیغام ہے میرا کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کو مضبوط کریں، اور یہ یاد رکھیں یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کے فیصلے ہمارے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑا ہی اندھا قانون ہے، یہ بڑی ہی غیر منصفانہ بات ہے کہ ایک قانون لایا گیا اور اس قانون میں یہ پاس کیا گیا کہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں 6 مذہب کے لوگ آئیں گے تو ان کو پناہ دی جائے گی۔ 6 مذہب کے لوگ آئیں گے، ہندو آئیں گے پناہ دی جائے گی، سکھ آئیں گے پناہ دی جائے گی، عیسائی آئیں گے پناہ دی جائے گی، جینی آئیں گے پناہ دی جائے گی، بودھ مذہب کے ماننے والے آئیں گے پناہ دی جائے گی، مسلمان آئیں گے تو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے، جس آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ ملک میں کوئی قانون، ملک میں کوئی پالیسی مذہب اور جات پات کے فرق کی بنیاد پر نہیں قائم کی جا سکتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حکومت نے شاید سوچا یہ تھا اس قانون کو پاس کرنے کے بعد کہ ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی سارے لوگوں کا نام شامل کیا ہے، اب اس بل کے خلاف اگر آواز تھوڑی بہت اٹھائے گا تو بیچارہ مسلمان اٹھائے گا، اور وہ مسلمان کیا اٹھائے گا جو بیچارہ پہلے ہی بہت سارے صدموں سے دوچار ہے۔ لیکن الحمدللہ حکومت کی منشا اور حکومت کی پالیسی اور حکومت کی چالوں کے برخلاف ملک کے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد میں ملک کا وہ طبقہ جو ملک کے آئین میں یقین رکھتا ہے، جو ملک میں انصاف قائم رکھنا چاہتا ہے، جو یہ محسوس کر چکا ہے کہ پلاننگ کچھ اور ہے اور ملک کو کسی اور راستے پہ لے کے جانے کی چال چلی جا رہی ہے، وہ طبقہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ چاہے وہ جامعہ ملیہ کے طلبہ ہوں، چاہے وہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے طلبہ ہوں، چاہے وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ ہوں، چاہے دلی کی کڑاکے کی سردی میں آج بھی شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی ہماری مسلم خواتین۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے لوگ آج ملک کے آئین کو، ملک کے انصاف کو، ملک کی یکجہتی کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پروٹیسٹ کرنا اور احتجاج کرنا یقیناً سلفی منہج کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یقیناً ہمارے علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا صحیح نہیں ہے، مسلم ممالک میں تو بالکل نہیں کرنا ہے، اور ڈیموکریٹک کنٹریز میں، جمہوری ملک میں بھی عام حالات میں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر جب حالات بہت سنگین ہوں، جب حالات بہت ہی پریشانی والے ہوں، اور اپنے حقوق اور اپنے جان اور مال کے تحفظ کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو، تو ان حالات میں مسائل بدل جاتے ہیں۔ شریعت کے مسائل حالات کے اعتبار سے بدلتے بھی ہیں، اس لیے اس وقت ہندوستان کے ہمارے زیادہ تر سلفی علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ پرامن طریقے سے جو بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمیں ان میں حصہ لینا چاہیے، اور ساری قوم کو مل کر کے جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے اس قانون کو ختم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اللہ کے فیصلے بندوں کے فیصلوں پر حاوی ہوتے ہیں، بندے اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں، لیکن زمین پر فیصلہ وہی نافذ ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مکہ کی پارلیمنٹ میں 1400 سال پہلے قانون پاس ہوا تھا، پیارے نبی کا مرڈر کرنے کا قانون پاس ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اپنے نبی کے پاس، اور قرآن کریم کی سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ کے خلاف یہ قانون بنایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف یہ بل لایا جا رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو قید کرنے کی اور آپ کو نکالنے کی چال چلی جا رہی ہے، لیکن اے میرے حبیب آپ بھروسہ رکھیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، دنیا والے اپنی تدبیر کرتے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ کی تدبیر سب پر حاوی ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر سب پر حاوی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سارے بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ہم اللہ سے رجوع کریں، شاید اللہ خود یا تو ظالموں کے دل پھیر دے یا ظالموں پر اپنا قہر و غضب نازل کر دے، اور وہ لوگ جو ہندوستان کے امن اور چین کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ایک آخری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، کہ موجودہ حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے برے حالات میں اور اتنے نازک حالات میں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔
آج ہماری اکثریت دین سے دور ہے، ہمارا نوجوان دین سے دور ہے۔ ابھی نئے سال کا جشن پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں منایا گیا، اور نئے سال کے جشن کے نام پر جو بے حیائی اور جو عریانیت اور جو زناکاری اور جو بدکاری کی گئی، کیا ہمارا مسلمان نوجوان اس میں پیچھے تھا؟ نہیں میرے پیارے ساتھی، آج دین سے دوری میں اور اللہ سے دوری میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپ دیں، اگر انہیں زمین میں حکومت دے دیں، اگر انہیں زمین میں کنٹرول دے دیں، تو زمین میں وہ ظلم نہیں کریں گے، زمین میں وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ آج سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن مسجدوں میں اپنے رب کے آگے آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ این آر سی کی لسٹ میں ہمارا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ کے یہاں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اللہ کے یہاں جنتی لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اپنا اقتدار سونپ دیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے، وہ نماز قائم کریں گے، یعنی اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے، خالق کا حق ادا کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کریں گے، یعنی بندوں کا حق ادا کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، دعوت کا کام کریں گے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچائیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے روکیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے موجودہ حالات 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہیں، 100 سال سے فرقہ پرستوں کی چالوں اور ان کی سازشوں اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ 100 سال تک چالیں چلتے رہے، ہندوستان کی سرزمین پر نفرت کے بیج بوتے رہے، اور ہم 100 سال مسلک کے نام پر لڑتے رہے۔ ہم 100 سال بس ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کی توپیں داغنا بند کریں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا بند کریں، ایک دوسرے سے مسلک کے نام پہ لڑنا بند کریں، سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول پیدا کریں، سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول پیدا کریں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کا دل جیتیں اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں۔ ابھی بھی ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ ان کے دلوں میں بڑی نرمی ہے، اور اگر ہم اللہ کی قسم اگر دین کی تعلیم ان کے دلوں تک پہنچائیں تو ہندوستان کی سرزمین میں آج بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وقت ہے اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے کا۔ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، مسلمانوں جب تمہارے کاروبار میں بے ایمانی آ جائے، جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے بیل کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے گائے بیل کی دم پکڑنے کا؟ یعنی دنیا کے مویشی، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا بزنس، دنیا کا عیش و آرام، یہی تمہاری زندگی کا مطمع نظر ہو جائے گا، یہی تمہاری زندگی کا ٹارگٹ ہو جائے گا۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، بزنس کرنا برا نہیں، لیکن دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا یہ برا ہے۔ نبی نے فرمایا تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ جب ایسے حالات آ جائیں گے صلی اللہ علیکم ذلہ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی کو مقدر کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت کو اور ایسی رسوائی کو تم پر ڈال دے گا، لا ينزعه، وہ رسوائی ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند گزارشات تھیں، اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو ذکر کر کے اپنے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے خلاف ہمیں کبھی نہیں جانا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ملک کے آئین کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم اس ملک میں پرائے ہیں، ہم اس ملک میں غیر ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور مولانا آزاد کے جملوں میں اگر کہا جائے تو یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تبدیل کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمارے ملک کے امن اور سلامتی کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک میں جو سازشیں چل رہی ہیں، جو چالیں چلی جا رہی ہیں، فرقہ پرست اور ظالم اس ملک کو جس اندھی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں آج ملک کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے ملک۔ آج پوری دنیا میں ہمارے ملک کی امیج کیا بنی ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنے شہریوں کو منع کرے ہندوستان نہیں جانا، وہاں امن اور شانتی نہیں۔ آج ہندوستان کی تجارت اور معیشت کہاں جا رہی ہے، کاروبار لوگوں کا بیٹھ رہا ہے، لوگ آج
پریشان ہیں اور حکومت ان حالات کو حل کرنے کے بجائے ایسے ایسے قوانین لا رہی ہے جس سے ملک میں اور نفرت پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا ان ظالموں پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے۔ رب العالمین ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، جن عورتوں سے ان کے بچے چھینے گئے، جن بوڑھے باپ سے ان کے بوڑھے کندھوں کا سہارا چھینا گیا، رب العالمین ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو کاروبار سے پریشان ہیں رب العالمین سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔